مجھے پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میری بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی جب میرے پاس ایک یتیم لڑکی آئی۔ وہ بہت پریشان تھی اور خوبصورت بھی۔ مجھے نیک سمجھ کر مجھ سے مدد مانگنے لگی، پر میرے اندر تو شیطان تھا۔ میں اسے مدد کے بہانے ساتھ لے گیا اور کوٹھے پر بیچ دیا۔ وہ روتی رہی میرے پیر پکڑ کر، پر میں وہاں سے لوٹ آیا۔ ان پیسوں سے بیوی کا علاج کروایا تو میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ وقت کے ساتھ میں وہ واقعہ بھول گیا۔ جب میری بیٹی جوان ہوئی تو مجھ سے کہتی، ابا میرے خواب میں ایک لڑکا آتا ہے جو مجھے زبردستی کوٹھے پر بیچ دیتا ہے۔ اس کا یہ خواب سنتے ہی میں ڈر گیا اور اس کی فوراً شادی کر دی۔ لیکن جب شادی کے اگلے دن سسرال گیا، وہاں مردوں کا مجمع لگا تھا۔ میں اندر بھاگا تو ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میری بیوی مر جائے گی، آپ رحم کریں مجھ پر۔ میں کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے؟ میرے سامنے ڈاکٹر عدنان فائل بند کرتے ہوئے انتہائی اسپاٹ لہجے میں بولے، دیکھو اصغر، جذبات سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ سلمیٰ کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اس کا دل کے وال سکڑ گیا ہے۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں میں آپریشن نہ ہوا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور تم جانتے ہو کہ یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، یہاں چیریٹی نہیں چلتی۔ میں نے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر کہا، سر میں نے اپنی موٹر سائیکل بیچ دی ہے، گھر کا چھوٹا موٹا زیور تھا وہ بھی بیچ دیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں جمع کروا چکا ہوں، بس تھوڑی مہلت دے دیں، آپریشن شروع کر دیں، میں باقی پیسے بھی لے آؤں گا۔ خدا کا واسطہ ہے میری سلمیٰ کو بچا لیں، میری دنیا اجڑ جائے گی۔ ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیروں سے ہٹایا اور نرس کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، دیکھو اصغر، 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے اور ہسپتال کی پالیسی بہت سخت ہے۔ جب تک کیش کاؤنٹر پر جمع نہیں ہوگا ہم اوٹی تیار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، انتظام کر لو، ورنہ مریض کو لے جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر اپنے کیبن میں چلے گئے اور میں وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ نرس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہمدردی سے بولی، بھائی صاحب، یہاں بیٹھنے سے پیسے نہیں آئیں گے، جائیں جا کر کوشش کریں، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھا اور ہسپتال کی راہداری میں چلنے لگا، جہاں ہر طرف دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ بو میرے وجود میں بس گئی ہے۔ میں وارڈ کے شیشے سے سلمیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آکسیجن ماسک لگائے بے سدھ پڑی تھی، اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ وہی سلمیٰ جو کبھی میرے گھر کی رونق تھی، آج موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ میں نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا، سلمیٰ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے، میں تمہیں بچا لوں گا۔ میں ہسپتال سے باہر نکلا تو سورج سر پر سوا نیزے پر تھا۔ گرمی کی شدت اور بھوک پیاس سے میرا برا حال تھا، لیکن مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں سیدھا اپنے پرانے دوست جاوید کی دکان پر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، ارے اصغر میاں، تم یہاں کیسے؟ آج کل تو تم ہسپتال میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہو، کیسی ہے بھابھی؟ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، جاوید مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، تیری بھابھی کی جان خطرے میں ہے، ڈاکٹروں نے 10 لاکھ مانگے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں بچا، خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں زندگی بھر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ جاوید مسکراہٹ غائب کر کے بولا، اپنی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑائے اور کاؤنٹر کے پیچھے سے ہو کر بولا، یار اصغر، تم جانتے ہو کاروبار مندہ چل رہا ہے، 10 لاکھ تو کیا میرے پاس اس وقت 10,000 بھی فالتو نہیں ہے، اور تم تو جانتے ہو میں نے ابھی نیا مکان خریدا ہے، قسطیں جاری ہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ مجھے لگا کسی نے میرے سینے پر گھونسا مارا ہو۔ میں نے پھر منت کی، یار جاوید کچھ تو کر دو، تھوڑے بہت ہی دے دو، دوست دوست کے کام آتا ہے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، دیکھو اصغر، مجھے جذباتی مت کرو، میں واقعی مجبور ہوں، تم کسی اور سے پوچھ لو۔ میں وہاں سے نکلا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ وہی جاوید تھا جس پر میں نے ہزاروں لٹائے تھے، آج وہ مجھ سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی کو فون کیا، اس نے میرا نمبر دیکھتے ہی فون کاٹ دیا۔ میں نے دوبارہ ملایا تو فون بند جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، کبھی اس دوست کے پاس، کبھی کسی جاننے والے کے پاس، مگر ہر جگہ سے انکار ملا۔ شام ہونے کو تھی اور میرے ہاتھ خالی تھے۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میری امید بھی ڈوب رہی تھی۔ مجھے سلمیٰ کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس کی معصوم باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اصغر اگر میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لینا۔ میرے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے، نہیں سلمیٰ، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں بچاؤں گا۔ تھک ہار کر میں ایک بس اسٹاپ کے بنچ پر بیٹھ گیا۔ میرا سر میرے گھٹنوں میں تھا اور آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے۔
میرے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے کہ خودکشی کر لیتا۔ تبھی مجھے اپنے قریب کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ بھائی صاحب، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جگہ کہاں ہے؟ ایک مدھم اور ڈری ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی عمر بمشکل 16-17 سال ہوگی۔ پرانی سی چادر میں لپٹی ہوئی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے کوئی ہرنی شکاری کے جال سے بچ کر بھاگی ہو۔ میں نے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے حلیے سے شاید گھبرا گئی تھی اور پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے جلدی سے کہا، ڈرو مت بیٹی، میں رو رہا تھا اس لیے آنکھیں لال ہیں۔ بتاؤ کیا پوچھنا ہے؟ اس نے ایک مڑا ہوا کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولی، چچا میں گاؤں سے آئی ہوں۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ گاؤں میں کوئی سہارا نہیں تھا تو اپنی خالہ کے پاس شہر آئی ہوں، لیکن بس اسٹاپ پر میرا پرس چوری ہو گیا جس میں میرا فون اور پیسے تھے۔ مجھے بس یہ پتہ یاد ہے، کیا آپ مجھے بتا دیں گے کہ یہ کتنی دور ہے؟ میں نے کاغذ تھاما اور اس پر لکھا پتہ پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شہر کے سب سے بدنام علاقے کا پتہ تھا، جسے لوگ ہیرا منڈی یا بازار حسن کہتے تھے۔ وہاں شریف لوگ دن میں بھی جاتے ہوئے کتراتے تھے۔ میں نے چونک کر لڑکی کو دیکھا تو وہ بے حد معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ اسے شاید اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ پتہ کس جہنم کا ہے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور خوبصورتی ایسے تھی کہ کوئی بھی ٹھٹک کر رک جائے۔ میں نے پوچھا، بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تمہاری خالہ وہیں رہتی ہیں؟ وہ سادگی سے بولی، میرا نام زینب ہے اور جی چچا، گاؤں میں سب کہتے تھے کہ خالہ شہر میں بہت بڑے گھر میں رہتی ہے، بہت امیر ہے، انہوں نے ہی یہ پتہ خط میں لکھ کر بھیجا تھا۔ میرے اندر کا انسان تڑپ اٹھا کہ اسے بتا دوں کہ بیٹی جہاں تم جانا چاہتی ہو وہ عزت داروں کی جگہ نہیں ہے، وہ دلدل ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میں نے منہ کھولا کہ اسے حقیقت بتا دوں، مگر اسی لمحے میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور ایک شیطانی سوچ نے سر اٹھایا۔ مجھے ڈاکٹر کے الفاظ یاد آئے کہ کل صبح تک 10 لاکھ چاہیے ورنہ سلمہ مر جائے گی۔ میری زندگی کا کل اثاثہ وہی تھی۔ ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے کہ اچانک سے یہ قیامت آن پڑی۔ میں نے زینب کو دوبارہ دیکھا۔ وہ لاوارث تھی، خوبصورت تھی، جوان تھی اور اسے خود اس پتے پر جانا تھا۔ شیطان نے میرے کان میں سرگوشی کی، اصغر یہ موقع ہے، قدرت نے تیری مدد بھیجی ہے۔ اس لڑکی کو تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، اگر یہ اس پتے پر نہ بھی پہنچی تو سڑکوں پر رول جائے گی، اور اگر تو اسے وہاں چھوڑ آئے گا تو تجھے منہ مانگی قیمت مل سکتی ہے، تیری بیوی کی جان بچ سکتی ہے۔ میرا ضمیر کانپا نہیں، اصغر یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، کسی کی معصومیت کا سودا مت کرو۔ مگر دوسری طرف سلمہ کا چہرہ تھا، اس کی زندگی تھی۔ میں نے اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا، میری آنکھوں کے سامنے صرف نوٹ ناچنے لگے۔ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا، بیٹی یہ جگہ تو کافی دور ہے، راستہ بھی مشکل ہے، تم اکیلی نہیں جا پاؤ گی، رات ہونے والی ہے، زمانہ خراب ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، تو میں کیا کروں چچا، میں کہاں جاؤں، میں تو شہر میں کسی کو نہیں جانتی۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے اندر کے شیطان کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں تمہاری خالہ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا، جیسے اسے کوئی مسیحا مل گیا ہو۔ وہ بولی، اللہ آپ کا بھلا کرے چچا، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، آپ تو فرشتہ ہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ فرشتہ؟ میں فرشتہ نہیں، قصائی تھا جو ایک معصوم بکری کو ذبح خانے لے جا رہا تھا، مگر میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا۔ میں نے ایک رکشہ روکا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی زینب نے باتیں شروع کر دیں۔ وہ اپنے گاؤں کی باتیں بتا رہی تھی کہ کیسے اس کے ماں اسے کہانیاں سناتی تھی، کیسے اس کا باپ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ شہر آ کر بڑا افسر بننا چاہتی ہے۔ اس کی ہر بات میرے ضمیر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور صرف منہ ہانک کر رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے اس کی طرف دیکھا تو شاید میرا ارادہ بدل جائے۔ رکشہ شہر کی رنگینیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اس مخصوص علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رات جاگتی تھی اور عزتیں سو جاتی ہیں۔ زینب نے باہر دیکھا تو وہ کچھ سہم گئی۔ اس نے پوچھا، چچا یہ گلیاں تو بہت تنگ ہیں، یہاں کی عورتیں کیسی عجیب ہیں، کیا میری خالہ واقعی یہاں رہتی ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، ہاں بیٹی یہ پرانا شہر ہے، یہاں امیر لوگ ایسے ہی گھروں میں رہتے ہیں، تم بس خاموش رہو، ہم پہنچنے والے ہیں۔ آخر کار رکشہ ایک بڑی حویلی نما عمارت کے آگے رک گیا جس کے دروازے پر رنگ برنگی روشنیاں لگی تھیں اور اندر سے تلبلے کی تھاپ سنائی دے رہی تھی۔
زینب نے میرا بازو پکڑ لیا اور ڈرتے ہوئے بولی، چچا مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے، یہ گھر تو نہیں لگ رہا۔ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑا اور کہا، چپ چاپ اترو، یہی تمہاری خالہ کا گھر ہے، اب ڈرامے مت کرو۔ میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر زینب کے ہوش اڑ گئے۔ ہر طرف مردوں کا ہجوم تھا، دھوئیں کے بادل تھے اور پان کی بیک سے دیواریں لال تھیں۔ ایک بھاری بھرکم عورت جسے سب نایاب بیگم کہہ رہے تھے، سامنے تخت پر بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ اس نے ہمیں آتے دیکھا تو سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر زینب کو۔ نایاب بیگم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کون ہوں اور کیا لایا ہوں۔ اس نے زینب کو نظر انداز کیا اور مجھے اشارہ کر کے سائڈ پر لے گئی۔ کون ہے یہ اور کیا مانگتے ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، جی یہ گاؤں سے آئی ہے، لاوارث ہے، اس کا کوئی نہیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، میری بیوی ہسپتال میں ہے۔ نایاب بیگم نے زینب کی طرف دوبارہ دیکھا جو ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ مال تو اچھا ہے، کچی کلی ہے، آنکھیں بھی خوبصورت ہیں، گاہک خوش ہوں گے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے لگا میں جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، لیکن میں نے کہا مجھے 10 لاکھ چاہیے۔ نایاب بیگم ہنسی، 10 لاکھ؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ چل 8 لاکھ لے لے اور نکل یہاں سے۔ میں نے کچھ بحث نہیں کی۔ 8 لاکھ اور میرے پاس موجود کچھ رقم ملا کر کام ہو سکتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ نایاب بیگم نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، وہ نوٹوں کی گڈیاں لے آیا۔ میں نے پیسے گنے بھی نہیں، بس سینے سے لگا لیے۔ ادھر زینب کو کچھ شک ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے پیر پکڑ لیے۔ چاچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیسے کیسے ہیں؟ ہمیں تو خالہ سے ملنا تھا نا، مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے یہ عورت اچھی نہیں لگ رہی، اس کی آنکھیں مجھے کھا جائیں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کہا، یہی تمہاری جگہ ہے، اب یہ تمہاری مالکن ہیں، یہ تمہیں کھانا دیں گی، کپڑے دیں گی، رہو یہاں۔ زینب کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، وہ چیخی، نہیں چچا نہیں، آپ مجھے بیچ رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں یتیم ہوں، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، خدا کے لیے مجھے مت بیچیں، میرا اللہ آپ سے پوچھے گا۔ اس کی چیخیں پوری عمارت میں گونج رہی تھیں، لوگ تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے۔ نایاب بیگم نے ملازموں کو اشارہ کیا۔ 2 مضبوط مردوں نے زینب کو بازوؤں سے پکڑ لیا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر چلا رہی تھی، چچا میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، قیامت والے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، مت جائیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور اندھا دھند وہاں سے بھاگا۔ میں زینب کی آواز نہیں سننا چاہتا تھا، میں اس کی وہ نظریں نہیں دیکھنا چاہتا تھا جس میں اب معصومیت کی جگہ نفرت اور انتقام نے لے لی تھی۔ میں بھاگتا ہوا باہر آیا اور رکشے میں بیٹھ گیا۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور دل ڈوب رہا تھا، مگر ہاتھ میں پیسوں کی گرمی نے مجھے احساس دلایا کہ میں نے سلمیٰ کو بچا لیا ہے۔ میں سیدھا ہسپتال پہنچا اور کاؤنٹر پر پیسے جمع کر دیے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آپریشن کامیاب ہو گیا۔ سلمیٰ کی جان بچ گئی۔ جب میں اسے ہوش میں آنے کے بعد ملا تو وہ رو پڑی اور بولی، اصغر تم نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تم نے اتنے پیسے کیسے جمع کیے؟ میں نے اس کی پیشانی چومی اور جھوٹ بول دیا کہ دوستوں نے مدد کی اور کچھ قرضہ لیا ہے۔ میں اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کی سانسیں کسی عزت کے بدلے خریدی گئی ہیں۔ وقت گزرتا گیا، سلمیٰ بالکل ٹھیک ہو گئی اور ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئیں۔ میں نے اس واقعے کو ایک برا خواب سمجھ کر بھلا دیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں مجبور تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ جب نرس نے ننھی پری کو میرے ہاتھوں میں دیا تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل میرے جیسی تھیں۔ میں نے اس کا نام حورین رکھا۔ حورین کے آنے سے میری دنیا مکمل ہو گئی۔ میں اس سے دیوانوں کی طرح پیار کرتا تھا۔ اسے کانٹا بھی چبھتا تو میری جان نکل جاتی۔ کاروبار بھی چل نکلا۔ میں نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی اور ہمارے دن بدل گئے۔ میں سمجھا کہ شاید وہ نحوست، وہ بد دعا ختم ہو گئی ہے۔ زینب کا چہرہ دھندلا پڑ گیا تھا، اس کی چیخیں اب مجھے سنائی نہیں دیتی تھیں۔ میں ایک عزت دار باپ بن چکا تھا اور معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا تھا۔ حورین بڑی ہو رہی تھی، وہ انتہائی خوبصورت اور ذہین تھی۔ میں نے اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا، اس کی ہر فرمائش پوری کی۔ وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ قدرت خاموش ہے، غافل نہیں۔ مقافات عمل کی چکی بہت آہستہ سے پستی ہے مگر بہت باریک پستی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی مسکراہٹ میں اس یتیم لڑکی کے آنسو بھول چکا تھا، مگر شاید وہ آنسو ابھی تک عرش پر معلق تھے۔
وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور میں اپنی بیٹی کی محبت میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ماضی میں کیا بویا تھا جس کی فصل مجھے کاٹنی تھی۔ حورین اب بڑی ہو رہی تھی اور جیسے جیسے اس کا قد نکل رہا تھا میری سانسیں اٹک رہی تھیں، کیونکہ وہ بالکل ویسی ہی خوبصورت اور معصوم تھی جیسی وہ لڑکی تھی جس سے میں نے 20 سال پہلے اس جہنم میں دھکیلا تھا۔ کبھی کبھی حورین کو صحن میں ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے اس لڑکی زینب کا خیال آتا تو میں زور سے سر جھٹک دیتا اور اپنی آنکھیں میچ لیتا، جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ میں نے حورین کو شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اس کی ہر خواہش اس کے لبوں پر آنے سے پہلے پوری کر دیتا تاکہ اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں جو میرے ضمیر پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ میں اس پر دھوپ بھی نہیں پڑنے دیتا، اسے گھر کی دہلیز تک عبور نہیں کرنے دیتا کہ کہیں زمانے کی میلی نظر اس پر نہ پڑ جائے۔ سلمیٰ اکثر مجھ سے کہتی، اصغر تم حورین کے معاملے میں اتنے وہمی کیوں ہو گئے ہو؟ بچی ہے، اسے تھوڑی آزادی دو۔ مگر میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے ہر گلی کے نکر پر کھڑا شخص اپنے جیسا بھیڑیا لگتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں کوئی دوسرا اصغر میری بیٹی کو اور کسی کوٹھے کا راستہ نہ دکھا دے۔ میں راتوں کو اٹھ کر اس کے دروازے پر کان لگا کر تسلی کرتا کہ وہ اپنے کمرے میں محفوظ ہے یا نہیں۔ میرا یہ وہم دراصل میرا خوف تھا جو مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ حورین کی 18ویں سالگرہ تھی، ہم نے گھر میں چھوٹا سا جشن رکھا۔ وہ لال جوڑے میں بالکل پری لگ رہی تھی، لیکن جب وہ میرے پاس آئی میرا دل زور سے دھڑکا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ حورین حیران ہو کر بولی، کیا ہوا بابا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں نے پسینہ پہنچتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، بس تم خوش رہو، آباد رہو۔ مگر میں اندر سے کانپ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ وقت کا پہیہ گھوم کر وہیں آ گیا ہے جہاں سے میں بھاگا تھا۔ اسی رات جب سب سو گئے تو اچانک حورین کے کمرے سے ایک دل خراش چیخ سنائی دی جس نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ میں اور سلمیٰ ہڑبڑا کر اٹھے اور ننگے پاؤں اس کے کمرے کی طرف بھاگے۔ حورین بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے میں شرابور تھا اور آنکھیں خوف زدہ تھی۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہی تھی جیسے کسی چیز کو خود سے دور کر رہی ہو۔ سلمیٰ نے اسے گلے سے لگایا اور گھبرا کر پوچھا، میری بچی کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی برا خواب تو نہیں دیکھا؟ کیا حورین کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، اماں وہ لوگ مجھے لے جا رہے ہیں، وہ مجھے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا میرے بابا کو بلاؤ، لیکن وہ ہنس رہے تھے۔ وہ بولے، وہ بہت برے لوگ ہیں اماں، وہ مجھے نوچ رہے ہیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کون لوگ ہیں؟ کوئی نہیں ہے یہاں، ہم ہیں تمہارے پاس، یہ بس ایک خواب تھا، پرسکون ہو جاؤ۔ دیکھو کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ حورین نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت تھی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا خواب میں ایک آدمی تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں پیسے تھے، وہ مجھے کسی بہت بری جگہ لے جا رہا تھا۔ میں رو رہی تھی، میں آپ کو پکار رہی تھی، بابا بچا لو، بابا بچا لو، مگر آپ وہاں کھڑے تھے اور سن نہیں رہے تھے، بلکہ آپ منہ پھیر کر جا رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ یہ محض خواب نہیں تھا، یہ تو میرا ماضی تھا جو میری بیٹی کی نیندوں میں اتر آیا تھا۔ اس نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ پیو بیٹا، پانی پیو اور سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، یہ سب وہم ہے۔ مگر وہ رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ میں ساری رات حورین کے سرہانے بیٹھا رہا اور آیات الکرسی پڑھتا رہا کہ شاید اللہ میرے گناہ کی سیاہی کو میری بیٹی کے مقدر سے دھو دے۔ مگر یہ سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ حورین اب اکثر راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتی اور ہر بار اس کا خواب پہلے سے زیادہ خوفناک اور واضح ہوتا۔ وہ بتاتی کہ بابا وہ جگہ بہت گندی ہے، وہاں عورتیں بہت عجیب ہیں، وہ مجھے گھورتی ہیں۔ ایک موٹی سی عورت ہے جو مجھ پر ہنستی ہے اور کہتی ہے، تیرا باپ تجھے بیچ گیا ہے، اب تو ہماری ہے۔ سلمیٰ پریشان ہو گئی، اس نے کہا، اصغر بچی کو کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں یا کسی عامل سے دم کرواتے ہیں، اس پر کسی شے کا سایہ یا اثر لگتا ہے، ہمارے گھر پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ سایہ کسی جن بھوت کا نہیں بلکہ میرے اس گناہ کا ہے جو میں نے جوانی میں کیا تھا۔ حورین کی صحت گرنے لگی، اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے، وہ ہر وقت سہمی سہمی رہتی تھی، گھر میں جیسے ویرانی سی چھا گئی تھی۔ ایک شام میں گھر لوٹا تو حورین میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا آج پھر وہ خواب آیا تھا اور اس بار اس لڑکی نے مجھ سے بات کی کہ یہ قرض ہے جو تم نے چکانا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ میں دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا، میری سانس پھولنے لگی۔ حورین گھبرا گئی، بابا کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں ٹھیک ہوں، مگر میں جان گیا تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ وہ بد دعا میرا پیچھا کرتے ہوئے میرے گھر تک آ پہنچی ہے اور اب میری بیٹی اس کی زد میں ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا،
اگر حرین اس گھر میں رہی تو وہ پاگل ہو جائے گی یا مر جائے گی۔ مجھے اسے یہاں سے دور بھیجنا ہوگا، مجھے اس کی شادی کرنی ہوگی تاکہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور شاید اپنا گھر بدلنے سے اس کے یہ خواب بھی بدل جائیں اور میرا گناہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ میں نے اگلے ہی دن سے حرین کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ میں پاگلوں کی طرح ہر ملنے والے سے کہتا کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ، میں اپنی بیٹی کی شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ سلمیٰ حیران تھی۔ اس نے رات کو مجھ سے جھگڑا کیا کہ اصغر اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو وہ 18 سال کی ہوئی ہے، اسے پڑھنے دو، اس کا علاج کرواتے ہیں، شادی تو ہوتی رہے گی۔ بچی کی ذہنی حالت تو دیکھو، وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ مگر میں اس پر چیخ پڑا، تم نہیں سمجھو گی سلمیٰ، بیٹیوں کے سر پر شادی کا سہرا ہی اچھا لگتا ہے۔ زمانے کے حالات دیکھ رہی ہو، میں نہیں چاہتا کہ کل کوئی انگلی اٹھائے، بس تم تیاری کرو، مجھے بحث نہیں چاہیے۔ میں دراصل سلمیٰ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے سچ بتا دیا تو وہ مجھے چھوڑ دے گی، نفرت کرے گی۔ میں نے محلے کے ایک رشتہ کروانے والی سکینہ خالہ کو بلایا اور اسے کہا کہ مجھے بہت جلد رشتہ چاہیے، لڑکا شریف ہو، کھاتا پیتا ہو، چاہے جہیز میں مجھے اپنا گھر ہی کیوں نہ بیچنا پڑے میں دوں گا، بس لڑکا اچھا ہونا چاہیے۔ 2 دن بعد ہی اس کا پیغام آیا کہ ایک بہت ہی امیر اور معزز گھرانے کا رشتہ ہے۔ لڑکے کا نام وجدان ہے اور وہ اپنا بزنس کرتا ہے۔ وہ لوگ دوسرے شہر سے ہیں اور انہیں جلدی شادی کرنی ہے کیونکہ لڑکے کی ماں بیمار ہے اور وہ اپنی بہو کا منہ دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے بنا کوئی تحقیق کیے، بنا لڑکے کو دیکھے فوراً ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ یہ غیبی مدد ہے، اللہ نے میری سن لی اور وہ مجھے اس عذاب سے نکالنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر بیٹی دور چلی جائے گی تو شاید میرا ماضی اس تک نہ پہنچ پائے گا۔ میں نے سکینہ خالہ سے کہا کہ انہیں بلا لو، میں کل ہی بات پکی کر دوں گا۔ جب وجدان کے گھر والے آئے تو وہ واقعی بہت امیر لگ رہے تھے۔ بڑی گاڑی اور قیمتی لباس ان کی شان و شوکت بیان کر رہے تھے۔ وجدان خود بھی دیکھنے میں بہت وجیح اور سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ اس کی گفتگو سے شرافت ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے حرین کو دیکھا اور دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ وجدان کی ماں نہیں آئی تھی بلکہ اس کی خالہ اور کچھ رشتہ دار آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لڑکے کی ماں ویل چیئر پر ہے، اس لیے سفر نہیں کر سکتی، لیکن انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہمیں لڑکی پسند ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا جی بس میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیے گا، بہت نازوں سے پالا ہے اسے۔ وہ مسکرا کر بولی اصغر صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، حرین ہمارے گھر میں راج کرے گی، وہ ہماری اکلوتی بہو ہوگی۔ رشتہ طے ہو گیا اور انہوں نے کہا ہم اگلے ہفتے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماں کی طبیعت ناساز ہے، وہ جلد از جلد بیٹے کی خوشی دیکھنا چاہتی ہیں۔ سلمیٰ گھبرا گئی کہ ایک ہفتے میں کیسے تیاری ہوگی اور اتنی دور دوسرے شہر میں بیٹی کیسے رہے گی۔ اس نے رات کو مجھ سے کہا اصغر مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، اتنی جلدی کیا ہے، اور ہم نے تو لڑکے کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کیا کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، ہمیں تھوڑی تحقیق تو کر لینی چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی کا بوجھ اتارا ہے۔ میں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا تم عورتیں بس وہم کرتی رہتی ہو، اتنا اچھا رشتہ چراغ لے کر ڈھونڈتی تو بھی نہ ملتا، لڑکا کروڑ پتی ہے، تمہاری بیٹی رانی بن کر رہے گی، اور تحقیق کیا کرنی، مل کر تسلی ہو تو ہو گئی، تم بس شادی کی تیاری کرو، میں کچھ نہیں سننا چاہتا، مجھے بس اپنی بیٹی کو محفوظ کرنا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے ہی میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی نکال لی۔ میں نے بینک سے اپنے سارے پیسے نکلوا لیے، دکان بیچنے کا اشتہار لگا دیا اور کمیٹی کے پیسے بھی اٹھا لیے۔ مجھے بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ حرین کو اتنا جہیز دوں کہ اسے سسرال میں کوئی تانا نہ ملے، میرا ضمیر بھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا۔ میں بازار جا کر سب سے مہنگا فرنیچر پسند کر آیا، جس طرح بھی ہو کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سونے کے زیورات بنائے، بہترین کپڑے خریدے، الیکٹرانکس کا سامان لیا، حتیٰ کہ سوئی دھاگا تک میں نے بہترین برانڈ کا خریدا۔ سلمیٰ کہتی اصغر اتنے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، ہم سادہ شادی بھی کر سکتے ہیں، مگر میں کہتا نہیں سلمیٰ، یہ میری زندگی کی کمائی ہے، یہ سب حرین کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو اس کا سر فخر سے بلند ہو۔ دراصل میں ان چیزوں کے پیچھے اپنے خوف کو چھپا رہا تھا۔ میں پیسوں سے اپنی بیٹی کی خوشیاں اور شاید اپنی بخشش خریدنا چاہتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے سب لوٹا دیا تو شاید خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی، ڈھولک کی تاپ گونجنے لگی، مگر حرین خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں وہی انجانا خوف تھا۔ وہ اکثر مجھے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے، مگر میں نظریں چرا لیتا۔ ایک رات مہندی لگاتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور رو پڑی، بابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
مجھے نہیں کرنی شادی، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ مجھے وہ خواب اب بھی آتے ہیں اور اب وہ آدمی کہتا ہے تیاری کر لو، ہم لینے آ رہے ہیں۔ میں نے اس کے آنسو پہنچے اور دل پر پتھر رکھ کر کہا، پگلی بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں، یہ ڈر شادی کا ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ گی تو سب خواب ختم ہو جائیں گے۔ وجدان بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، دیکھنا تم وہاں جا کر ہمیں بھول جاؤ گی۔ میں نے اسے جھوٹی تسلیاں دی، حالانکہ میرا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا۔ شادی کا دن آ گیا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف رونق تھی، لیکن میرے دل میں ویرانی تھی۔ میں شیروانی پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا، مگر میری نظریں بار بار گھڑی پر جا رہی تھی کہ کب یہ وقت گزرے اور کب میری ذمہ داری پوری ہو۔ بارات آئی تو دھوم دھام سے استقبال ہوا۔ وجدان دولہا بنا بہت جچ رہا تھا، اس کی سب تعریف کر رہے تھے کہ اصغر کی قسمت جاگ گئی، اتنا امیر داماد ملا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے حورین سے اجازت مانگی تو اس کی لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے لگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف بھیج دیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے، میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، اسے میرے گناہوں کی سزا نہ دینا، وہ معصوم ہے، پاک ہے، اسے اپنی امان میں رکھنا۔ رخصتی کا وقت آیا تو سلمیٰ حورین سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ حورین مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، وہ میرے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ بابا مجھے مت بھیجیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، بابا مجھے لگ رہا ہے میں واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے الفاظ میرے کلیجے کو چیر رہے تھے۔ مجھے ایک لمحے کے لیے زینب یاد آ گئی۔ آج میری اپنی بیٹی مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور قرآن کے سائے میں اسے گھر سے رخصت کیا۔ میں نے وجدان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا یہ میری کل کائنات ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وجدان نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، یہ اب وہاں جا رہی ہے جہاں اس کا نصیب ہے۔ جب اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو گھر بالکل خالی اور ویران ہو گیا۔ سلمیٰ ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہی اور میں ساری رات صحن میں ٹہلتا رہا۔ مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح ناشتہ لے کر بیٹی کے سسرال جانے کی روایت تھی۔ میں اور سلمیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا۔ حلوہ پوری، چنے اور مٹھائیاں، سب کچھ بہترین تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے سینے میں پل رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ سلمیٰ نے پوچھا، اصغر تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، تم اتنا پسینہ کیوں بہا رہے ہو؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں بس تھکاوٹ ہے، رات سو نہیں سکا اور بیٹی کی یاد آ رہی ہے۔ تم تو جانتی ہو باپ کا دل کیسا ہوتا ہے۔ ہم شہر سے باہر نکلے اور وجدان کے بتائے ہوئے پتے کی طرف بڑھے۔ یہ علاقہ شہر کے مضافات میں تھا، جہاں بڑے بڑے فارم ہاؤسز تھے۔ راستہ ویران تھا اور چاروں طرف خاموشی تھی جو میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں بار بار شیشے میں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ راستہ بھر میں دعائیں مانگتا رہا کہ یا اللہ سب خیریت ہو، میری بیٹی مسکراتی ہوئی ملے، مجھے اس کے چہرے پر سکون دیکھنا ہے۔ جب ہم وجدان کے گھر کے قریب پہنچے تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میں نے زور سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کے گیٹ کھلے ہوئے تھے اور باہر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑا فنکشن یا میلہ لگا ہو۔ سلمیٰ نے حیران ہو کر کہا، اصغر یہ اتنی گاڑیاں کیوں ہیں؟ کیا ولیمہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے؟ ہم تو ناشتہ کے لیے بلایا تھا اور یہ اتنے مرد کیوں کھڑے ہیں باہر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرا دل بیٹھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی اور ہم دونوں پیدل گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ پر مردوں کا ایک جمع غفیر تھا جو اندر جانے کے لیے دھکم پیل کر رہا تھا۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، نوجوان، ادھیڑ عمر، امیر، غریب، سب کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس اور چمک تھی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس چیز کا رش ہے؟ یہ تو وجدان صاحب کا گھر ہے نا؟ اس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور ہنس کر بولا، ارے چچا تمہیں نہیں پتہ، آج یہاں خاص چیز کی نمائش ہے اور سنا ہے کہ بولی لگے گی۔ بہت عرصے بعد ایسا موقع ملا، چلو چلو دیر ہو جائے گی، اندر جگہ نہیں ملے گی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ نمائش، بولی، میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ الفاظ تو میں نے 20 سال پہلے سنے تھے جب میں زینب کو بیچنے گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سلمیٰ نے میرا بازو پکڑ لیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اصغر یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حورین کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ میں نے سلمیٰ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر کی طرف بھاگا۔ لوگ مجھے دھکے دے رہے تھے، کچھ بول رہے تھے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بس اپنی بیٹی تک پہنچنا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میرا برا ترین خواب حقیقت بننے جا رہا ہے۔ صحن میں قدم رکھتے ہی مجھے ایسے لگا میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ وہ جگہ گھر کم اور بازار زیادہ لگ رہی تھی۔ صحن میں کرسیاں لگی تھیں جن پر لوگ بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے، اونچی آواز میں قہقہے لگا رہے تھے۔ فضا میں دھوئیں کی بو اور عجیب سی گھٹن تھی۔ یہ ماحول بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس کوٹھے کا تھا جہاں میں نے زینب کو چھوڑا تھا۔ میری ٹانگیں جواب دینے لگیں۔ مجھے لگا میں گر جاؤں گا، مگر باپ کی غیرت اور محبت نے مجھے سہارا دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے لاؤنج کی طرف بھاگا جہاں سب سے زیادہ رش تھا اور جہاں سے شور آ رہا تھا۔ سلمیٰ میرے پیچھے روتی ہوئی آ رہی تھی اور بار بار حورین کا نام پکار رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی لاؤنج کا بھاری دروازہ دھکا دے کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے منہ سے ایک بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ میرا خریدا ہوا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ صوفے، بیڈ، کرسیاں، برتن، زیورات سب کچھ ایسے رکھے تھے جیسے دکان پر سجایا گیا ہو، اور اس کے سارے سامان کے درمیان ایک کونے میں میری پھول سی بیٹی حورین سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد مردوں کا ہجوم تھا جو ہاتھوں میں نوٹ لہراتے ہوئے بولیاں لگا رہے تھے، اور ان سب کے سامنے ایک ویل چیئر پر عورت بیٹھی تھی جس کی پشت میری طرف تھی۔ وہ اطمینان سے سگریٹ کا کش لگا رہی تھی اور اس کا ہاتھ ہوا میں بلند تھا جیسے وہ اس تماشے کی نگران ہو۔ حورین نے میری آہٹ پا کر سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی دہشت تھی جو میری خوابوں میں تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چیخ پڑی، بابا! اس کی آواز نے میرے وجود کے ٹکڑے کر دیے اور میں سمجھ گیا کہ میرا ماضی میرے سامنے کھڑا ہے۔ ہال میں موجود تمام لوگ سہم کر خاموش ہو گئے اور سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ ویل چیئر پر بیٹھی خاتون نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو جیسے سب پتھر کے ہو گئے۔ میں ہانپتا ہوا آگے بڑھا اور حورین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ میرا پورا وجود غصے اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں نے گرج کر کہا، خبردار! جو کسی نے میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں تم سب کو جان سے مار دوں گا۔ یہ شرافت کا لبادہ اوڑھ کر تم لوگ درندے بنے بیٹھے ہو۔ شرم نہیں آتی ایک معصوم بچی کی عزت کا تماشا لگاتے ہوئے؟ حورین میرے پیروں سے لپٹ گئی اور ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ بابا مجھے لے چلیں یہاں سے، یہ لوگ بہت برے ہیں، یہ میرا سامان بیچ رہے ہیں، مجھے بھی بیچ دیں گے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور سامنے بیٹھی اس خاتون کی طرف دیکھا جس کی پشت ابھی بھی میری طرف تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم اور یہ کیا ڈرامہ رچایا ہے؟ وجدان کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، میں تم سب کو پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تبھی وہ خاتون آہستہ سے گھومی اور اس کا چہرہ روشنی میں آیا تو میرے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ اس کے چہرے کا دایاں حصہ جلا ہوا تھا مگر بائیں طرف وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی معصومیت تھی لیکن آج ان میں صدیوں کا درد اور انتقام جل رہا تھا۔ وہ انتہائی سرد اور سپاٹ لہجے میں بولی، اصغر صاحب پولیس کو بلانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی قانون نہیں ٹوٹ رہا، یہاں صرف مکافات عمل ہو رہا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، میں تمہیں نہیں جانتا، تم جو کوئی بھی ہو میری بیٹی کو جانے دو، ہم سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ تلخی سے ہنسی اور بولی، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جانے دو، کیا تم نے اسے جانے دیا تھا جو وہ تمہارے پیروں میں گر کر بھیک مانگ رہی تھی؟ چچا مجھے مت بیچو، میں یتیم ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے تو مجھے لگا کسی نے میرے سر پر ہتھوڑے دے مارے۔ میرا دماغ چکرا گیا اور میں لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ ویل چیئر آگے بڑھاتے ہوئے میرے قریب آئی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، پہچانا نہیں اصغر؟ غور سے دیکھو ان آنکھوں کو جن میں تم نے خوف بھرا تھا۔ میں وہی زینب ہوں جسے تم نے 20 سال پہلے ایسے ہی ہجوم کے حوالے کیا، وہی یتیم لڑکی جسے تم نے خالہ کے گھر کا جھانسا دے کر کوٹھے پر بیچ دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرا خون منجمد ہو گیا۔ وہ پھر بولی، اس جہنم میں جلی ہوں اصغر، ہر روز مری ہوں، لیکن پھر میں نے قسم کھائی تھی کہ ایک دن میں تمہیں بتاؤں گی کہ جب باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت کا تماشا لگتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اس دلدل سے نکلی بہت مشکل سے۔ میں نے اپنی دنیا بنائی، وجدان میرا بیٹا ہے، میں نے اسے پالا ہے، اسے بتایا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے حورین کی طرف دیکھا جو ہکی بکی کبھی مجھے اور کبھی زینب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ جسے وہ فرشتہ سمجھتی تھی وہ ایک سوداگر ہے۔ زینب نے مائک ہاتھ میں لیا اور سب کو مخاطب کر کے بولی، یہ مرد یہاں آپ کی بیٹی کی بولی لگانے نہیں آئے اصغر صاحب، بلکہ یہ آپ کے دیے ہوئے جہیز کو خریدنے آئے ہیں۔ میں نے آپ کی بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ میں ایک عورت ہوں، ایک ماں ہوں، میں جانتی ہوں بیٹی کا دکھ کیا ہوتا ہے،
لیکن آپ کا دیا ہوا یہ جہیز، یہ سونا، یہ فرنیچر میرے اور میرے بیٹے کے لیے حرام کی کمائی ہے۔ یہ اسی گناہ کے پیسوں سے بنا ہے جو تم نے مجھے بیچ کر کمائے تھے اور پھر اسی کمائی سے کاروبار بڑھایا تھا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں اسے نیلام کر رہی ہوں اور اس سے ملنے والی ساری رقم ان یتیم لڑکیوں کو دوں گی جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تاکہ تمہارے اس کالے دھن کا سفید کر سکوں۔ میں شرمندگی اور ندامت سے زمین میں گڑ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حورین نے میرا بازو جھنجھوڑا اور روتے ہوئے بولی، بابا یہ آنٹی کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا وہ خواب سچ تھے؟ کیا آپ نے واقعی کسی کو بیچا تھا؟ میں نے سر جھکا لیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر فرش پر گرنے لگے۔ میں کچھ نہ بول سکا۔ میری خاموشی نے میرے جرم کی تصدیق کر لی۔ سرمن نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حورین نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت امنڈ آئی۔ وہ بولی، بابا میں چیختی رہی۔ میں آپ کو بتاتی رہی کہ مجھے خواب آتے ہیں، میں ڈرتی ہوں، اور آپ سب جانتے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ میں کیوں ڈر رہی ہوں، مگر آپ چپ رہے۔ آپ نے مجھے دلاسا دینے کی بجائے جلدی جلدی میری شادی کر دی تاکہ آپ اپنی جان چھڑا سکیں۔ آپ میرے بابا نہیں ہو سکتے، آپ ظالم ہیں۔ اس کے الفاظ میرے لیے کوڑوں سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ میں وہیں زینب کے قدموں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر کہا، زینب مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، میں نے ظلم کیا تھا، مجھے مار دو، مگر میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، اسے نفرت مت سکھاؤ۔ میں نے یہ سب کچھ مجبوری کے تحت کیا تھا۔ میں نے ان پیسوں سے کاروبار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی بیوی کی جان بچائی تھی۔ سلمہ نے روتے ہوئے تڑپ کر مجھے دیکھا، جیسے آج وہ جان پائی کہ اس دن میں نے پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا تھا۔ زینب نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بولی، اٹھو اصغر، جان بچائی نہیں، تم نے سودا کیا۔ گناہ کو مجبوری کا نام مت دو، معافی اللہ دیتا ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، اور میں تمہیں قیامت تک معاف نہیں کروں گی۔ اس نے حورین کی طرف دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ اس نے اشارہ کیا تو وجدان آگے بڑھا اور حورین کو سہارا دیا۔ زینب نے حورین کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ڈرو مت بیٹی، تم میری عزت ہو، تم پاک ہو، تمہارا باپ مجرم ہے، تم نہیں۔ میں نے جب اس رشتے کی تحقیق کی اور تم لوگوں کی تصویریں دیکھیں تو میں جان گئی تھی کہ تمہارے باپ نے میری زندگی برباد کی۔ میں چاہتی تو رشتہ منع کر دیتی، مگر میں تمہیں اس حرام کی کمائی اور اس جھوٹے باپ سے دور کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ وجدان تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ میں وہاں مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ زینب نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور بولی، اصغر جاؤ یہاں سے اور اپنی باقی کی زندگی اس ندامت میں گزارو کہ تم ایک مجرم ہو۔ تم نے ایک جیتی جاگتی لاش کو جنم دیا تھا جو اب میں ہوں، اور تم نے اپنی سگی بیٹی کی نظروں میں اپنی عزت گنوا دی ہے۔ یہی تمہاری سزا ہے کہ تم زندہ رہو گے مگر ہر لمحہ مرو گے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ سلمہ بھی میرے ساتھ تھی، وہ خاموش تھی۔ میں نے مڑ کر آخری بار حورین کو دیکھا، وہ وجدان کے ساتھ کھڑی تھی اور زینب اس کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میری بیٹی اب میری نہیں رہی تھی، وہ اس عورت کی بیٹی بن چکی تھی جسے میں نے برباد کیا تھا۔ میں خالی ہاتھ اور خالی دامن لے کر اس حویلی سے نکلا۔ باہر دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر میرے اندر گھوپ اندھیرا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ مکافات عمل اٹل ہے، یہ انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ 7 پردوں میں چھپ جائے یا زمین کے کسی بھی کونے میں چلا جائے۔ میرا حساب ہو چکا تھا اور میں ہار چکا تھا۔ میری بیٹی محفوظ تھی مگر میں ہمیشہ کے لیے اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔